میرا موضوع یہ دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث جو ہے یہ بخاری کی 6472 حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا حدیث کو سنتے ہوئے ایک بات کو مد نظر رکھیے گا کہ اس کائنات، اس دنیا کی جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کے ریکارڈز ابھی تک 10,000 سال کے شواہد ملنے لگ پڑے. اس میں سے ایک حصہ 5,000 سال کا ہے جس کو ٹریک اور ٹریس کرنا بڑا آسان ہے. اگر آپ کبھی کسی آرکیالوجسٹ سے ملیں تو وہ کہے گا کہ ہمارے پاس شواہد تو 35,000 سال پرانے بھی ہیں لیکن ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اور یہ شواہد 10,000 پہلے سے شروع ہو کے پھر 5,000 سال تک آتے ہیں تو ان پہ ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا حدیث کو سنتے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا یہ کامل ایمان ہے اور ہر مومن کا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں آج تک ساری دنیا کی دانش کو جس شخص کے قدموں پہ نثار کیا جا سکتا ہے وہ میرا رسول ہے. دوسری گزارش آپ سے کر دوں، یہ حدیث کو سنتے ذہن میں رکھیے. اگر میں وکلا کے سامنے کسی ماضی کے مستند وکیل کا، جج کی کوئی کوٹیشن یا جملہ سناؤں تو آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ نے کمال کیا، اور آپ نے ایک ریفرنس کے لیے ایک مضبوط نکتہ وہ پیش کر دیا. میں کسی زمانے میں کیونکہ جوڈیشل اکیڈمی پڑھاتا رہا ہوں تو میں اکثر جوڈیشری کی کلاسز میں کہتا تھا دیکھیں میں ججوں کو قانون کا تو نہیں بتا سکتا لیکن مجھے میرے شعبے کا کچھ تھوڑا سا علم ہے. اس طرح وکلا کو میں وکالت تو نہیں سکھا سکتا لیکن میرے شعبے میں جن چیزوں کو جانتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ اپنی کم مائگی کا اظہار تھوڑے سے علم سے کرنا چاہوں گا. حدیث سنانے سے پہلے حضور والا، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں چیزوں کو، اشیاء کو ماپنا ایک طرف، انسانوں کو ماپنا کہ انسانوں نے کیا کیا، یہ سوال سوکریٹس سے شروع ہوا اور چلتے چلتے 1979 میں مائیکل ہارٹ تک پہنچ گیا. اور مائیکل ہارٹ جب دنیا کے سامنے دی 100 کو رکھتا ہے، وہ کتاب جس میں بتاتا ہے کہ انسانی تہذیب میں سب سے زیادہ تہذیب اور تمدن میں اگر کسی شخص کے، ایک شخص کے آنے سے فرق پڑا ہے تو دی 100 میں پہلا نام نامی میرے رسول کا ہے. آپ یقین کیجئے اس زمانے میں ہر طرح کے ریلیجن سے کرٹیسزم آیا. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ وہ کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اتنے منیمم ریسورسز کے ساتھ، اتنے کم ریسورسز کے ساتھ دنیا کی تہذیب میں اتنا بڑا فرق ڈالنے والا صرف دیکھا ہے تو آمنہ کا لال دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور والا، اس سب باتوں کو مد نظر رکھ کے ہم نیوٹن کی بات سن لیتے ہیں، ہم کسی جج صاحب کی بات سن لیتے ہیں. حدیث کو اس تناظر میں ذہن میں رکھیے گا کہ کائنات کے سب انسانوں میں سب سے بہترین انسان کی بات آپ سننے جا رہے ہیں. اور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو حساب کے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے. سند کو اللہ کے رسول دے رہے ہیں، 70,000 لوگ ایسے ہیں. مستند حدیث ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور اگلا جملہ اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. دوسری حدیث بھی سن لیجیے. ایک شخص، ایک صحابی پیش ہوا، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2517. اللہ کے رسول کے سامنے صحابی پیش ہوا، کہا یا رسول اللہ اگر میں اونٹ کو باندھوں پھر توکل ہوگا یا کھلا چھوڑ دوں اور اپنا کام کروں تب توکل ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا باندھنے کے بعد توکل شروع ہوگا، یعنی اپنی ایفرٹ مکمل کرنے کے بعد توکل. اب حضور والا یہ دونوں حدیثیں سنا کے میں آپ سے عرضی پیش کرنا چاہوں گا کہ جس نام نامی کو اور جس تصویر کو آپ اپنے ہر دفتر میں دیکھتے ہیں، میں اس کو وکیل مانتا ہوں. میں جس وکیل کی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ تاریخ کے 570 اسباق میں سے ایک سبق ہے جناح کی لائف کا. ہر وکیل یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہر پروفیشن کے کچھ ٹیکٹس ہیں، پازیٹیو ورڈ، جس سے آپ دیکھیں گے اس کلائنٹ کو میں نے لے کر کیسے چلنا. اور ہر وکیل کو، کمپیٹنٹ وکیل کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اصل میں کیا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. وہ دنیا کے سامنے لاکھ کہہ لے میں نیکی کر رہا ہوں لیکن اسے پتا ہوتا ہے یہ میری روٹی ہے، یہ نیکی ہے، یہ میری آخرت ہے، یہ دنیا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ کیا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے. جناح کے سامنے کیس آتا ہے اور وکالت کے ایام میں آپ اندازہ لگاتے ہیں، اب اندازہ لگائیے بابا قوم،
میں اس شخص کی کہانی سنا رہا ہوں جس نے آنے والے دنوں میں جس کے ہاتھ کی تقدیر پہ صرف اس کی تقدیر نہیں لکھی تھی، آپ کی میری تقدیر بھی لکھی ہوئی تھی. پاکستان بننے جا رہا تھا. اور جناب اس وقت کیس کو دیکھتے ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ 10 پیشیوں کا کیس ہے. کتنی پیشیوں کا جی؟ اینڈ فار یو ویری کائنڈ انفارمیشن، اس زمانے میں جو فیس تھی وہ آج کی فیس کو بھی ذرا کمپیئر کیجئے گا. اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں تو 100 سال پہلے جا کے اندازہ لگائیے 100 روپے کی ورتھ کیا تھی، 500 روپے کی ورتھ کیا تھی، 1000 روپے کی ورتھ کیا تھی، اور 5000 روپے کی ورتھ کیا تھی. تو جناب اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیس 10 پیشیوں میں ختم ہوگا. لیکن جب وہ کیس کنٹینیو ہوتا ہے تو وہ 6ٹی پیشی پہ کیس ختم ہو جاتا ہے، یعنی فیصلہ آپ جیت جاتے ہیں. اب ادھر آپ تیار بیٹھے ہیں کہ جو 4 پیشیوں کے پیسے ہیں، کیونکہ کیلکولیٹ کیا ہوا تھا، پرو ایکٹیو انسان تھے، اسٹریٹجی بنانے والے تھے. آج جو دنیا میں اسٹیفن اور کوئے کی کتابیں ہیں کہ دنیا کے مؤثر ترین لوگ کیا ہوتے ہیں جی؟ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ پہلے سے بھانپ لیتے ہیں، وہ گھڑی اتار کے پہلے رکھ دیتے ہیں کہ میں نے گھڑی یہاں رکھنی ہے، پھر بات کرنی ہے. تو جناب نے پہلے بھانپ لیا کہ یہ تو 10 کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ابھی آپ 4 پیشیوں کے پیسے رکھ کے بیٹھے تھے تو جن کا کیس تھا وہ صاحب مٹھائی تحفے لے کر آ گئے. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ شخص نے کہا کہ یہ وہ انعام اور شکریہ آپ کا. آپ نے کہا 2 باتیں سن لو، ایک تو میں شکریہ وصول نہیں کرتا، آئی ایم اے پروفیشنل مین، اس کا شکریہ اپنے پاس رکھو اور یہ پیسے بقایا لے لو. اس نے کہا جی کس چیز کے پیسے؟ آپ نے تو ڈن کیا تھا. جنہوں نے فرمایا میں بتانا بھول گیا تھا، میں پر پیشی یہ چارج کرتا ہوں. میرا اندازہ یہ تھا کہ 10 پیشیوں میں کام ختم ہوگا، یہ 6 میں ختم ہو گیا، باقی کے رکھ لو. حضور والا میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ توکل میرے جناح کے پاس تھا، یہ آج کے وکیل کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں اسپیسیفک نہیں، میں جرنل کر رہا ہوں، ہرٹ نہ ہو جائیے گا پلیز. یہ کیوں نہیں آج کے وکیل کے پاس توکل؟ جو چیز ختم ہو سکتی ہے اس کو ختم کر کے آگے چلنا چاہیے. یہ کیا عجب اچنبا ہے کہ ایک وکیل پاکستان بنا رہا ہے اور آج کا وکیل وہ کیس لٹکانا چاہ رہا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے، میرے ایک بڑے محبت کرنے والے لاہور میں وکیل ہیں، وہ رضوان صاحب کے بھی بہت ہی قریب ہیں، ہمارے بھتیجے بھی ہیں اور کسی جج صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں. وہ ایک دن کہنے لگے شاہ صاحب کچھ لوگ، کچھ وکیل دوست، بھائی محبت سے بات کر رہے ہیں، برا نہ منائیے، وہ کہتے ہیں کچھ وکیل دوست انصاف لینے عدالت میں جاتے ہیں، کچھ صرف ڈیٹ لینے جاتے ہیں. حضور والا ڈیٹ لینے وہ جاتا ہے جس کا توکل نہیں ہے. ایک بات ایمان سے یقین سے یاد رکھیے، آپ کا رزق نہ کلائنٹ کے پاس ہے، نہ اس مقدموں کی وجہ سے ہے، نہ کلائنٹیج کی وجہ سے ہے، رازق ہے رب. اگر آپ کمپیٹنٹ وکیل ہیں، میں کمپیٹنسی توکل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 3 حصے ہیں توکل کے. کمپیٹنٹ وکیل، میں کمپیٹنٹ وکیل کی تو چلو مثال دوں، پھر بائسز پیدا ہو جائیں گے اس روم میں. میں کمپیٹنٹ ENT کے ڈاکٹر کی بات کرتا ہوں، ایک سرجن کی بات کرتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ایک ENT کے سرجن سے واسطہ پڑ گیا، مجھے بچے کی آنکھ چیک کروانی تھی. جج صاحب 3 ماہ بعد کا وقت ملا، 3 ماہ بعد کا. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مجھے شرم آتی ہے وہ وکیل سے، اس وکیل کے حال احوال سے جو کہتا ہے کام نہیں ہے. سر کام آتا نہیں ہے. کام آتا ہو تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، کام آتا ہو تو 3 مہینے بعد کا وقت ملتا ہے. تو مجھے کسی وکیل سے بھی وقت لینے کا موقع ملا، کسی اپنے کارپوریٹ کلائنٹ کے لیے. ان وکیل صاحب نے مجھے کہا، کارپوریٹ کے وکیل تھے، انہوں نے کہا جی میں 1.5 گھنٹے کا 5 لاکھ روپے لیتا ہوں. ہم نے پے کیا کیونکہ ٹھیک ہے وہ برانڈ ہوں گے لیکن ہمیں کام تھا. میں آپ سب سے گزارش کروں، توکل سیکھنا 3 طریقے ہیں. پہلا، اگر آپ کا تعارف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے کہ رب ہے کیا تو توکل پیدا ہوتا ہے پہلے. دوسرا، توکل کی وجہ یہ ہے کہ آپ بیکار محض نہیں ہیں، آپ کے یہاں ہونے اور آپ کے وجود کا ننکانہ میں ہونے کی کوئی سالڈ ریزن ضرور ہے. جو آپ کے سامنے کیس لیے بیٹھے، میں یہ واقعہ لون صاحب کو شاید پہلے سنا چکا ہوں کہ نہیں. ہمارے ایڈیشنل سرجن تھے، لاہور میں پوسٹڈ تھے. جوڈیشری میں پوسٹنگ کا بھی پورا سسٹم ہے، بیوروکریسی میں بھی سسٹم ہے. آج کل تو CM نئے آ گئے ہیں تو نئی لسٹیں بن رہی ہیں، بیوروکریٹ سارے شفل ہونے لگے ہیں. تو میں نے بیٹھتے پوچھا کہ سر اس کا اثر کوئی ہماری جوڈیشری پہ تو نہیں پڑتا؟ سر نے کہا نہیں، ادھر ایک اور نظام ہے. تو ہمارے ایک ایڈیشنل سیشن جج لاہور پوسٹڈ تھے، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا سر، چیلنج آیا، ان کی پوسٹنگ احمد پور شرکیہ ہوگی.
وہ بڑے مشکل میں میرے پاس روتے پٹتے آئے، شاہ جی یہ کی ہو گیا؟ میں کہا جی کوشش کرتے ہیں، کوئی جو کوشش کی جا سکتی تھی جی کچھ نہیں ہوا۔ 1.5 ماہ کے بعد حیران کن بات، ان جج صاحب کی دوبارہ پوسٹنگ ہو رہی، یعنی پہلے تو اس طرح ابرپٹ اچانک احمد پور شرکیہ اور پھر واپس 1.5 ماہ میں آنا۔ سر کی سروس ہے 20 25 30 سال کی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جتنے جج بیٹھے، رن صاحب بیٹھے ہیں، باقی اچانک اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعے کے واپس آنے کے 15 دن کے بعد میرے پاس آئے کہ شاہ جی دیکھو اللہ نے کرم کیا، تو بچوں کی اسکولنگ کا بھی مسئلہ تھا، اللہ نے سن لی، واپس آ گیا ہوں۔ لیکن شاہ جی ایک کمال کام ہوا ہے، یہ وہاں کے چکر کے بعد جب واپس آیا ہوں تو عجیب بات ہے، اللہ نے زندگی میں برکت بڑھا دی۔ میں نے کہا جی کیسے بڑھا دی؟ کہتے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اس 1.5 ماہ کے پیچھے، اس کچھ عرصے کے پیچھے، وہ جو پوسٹنگ آپ کی رہی ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ضرور تھی۔ یاد کریں، جج صاحب نے تھوڑی دیر سوچا، رونے لگ پڑے اور نم آنکھوں کے ساتھ ایک بات کہی، شاہ جی ادھر ایک دن ایک بابا آیا تھا، وہ بے گناہ تھا، اور میں نے اس دن محنت کر کے فائٹ کر کے جب اس کو رہائی کا آرڈر دیا تو وہ عدالت سے باہر نہیں گیا، اس ٹھنڈی زمین پہ ماتھا زمین پہ رکھ کے اس نے کہا یا باری تعالیٰ جج نو رنگ لا دے۔ سر بندہ روٹی نہیں لینے جاتا، دعا لینے بھی جاتا ہے کسی جگہ سے۔ جس کو دعا کمانی آ جاتی ہے نا، اس کو کلائنٹ کی پرواہ نہیں رہتی، وہ کہتا آ جائے گا۔ سو فرسٹ تھنگ از دی خدا کی پہچان، رب کا تعارف، دوسری چیز آپ کی قابلیت، اور تیسری چیز آپ کو بتا دوں وہ ہمیں اقبال نے سکھائی، وہ ہے بے اتنائی۔ جب چھوڑ ہی جانا سارا کچھ یہاں پر، وکیل صاحب جتنا مرضی میں اکٹھا کر دوں آپ کر دوں، جانا پھر خالی ہاتھ، کتنے آئے کتنے چلے گئے۔ اس ننکانے کے قبرستان میں قبر پہ ایڈوکیٹ سم تھنگ کچھ لکھا ہو، یا گجرات کے قبرستان میں قاسم علی شاہ معروف ٹرینڈر لکھا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آئے اور چلے ہی جانا ہے تو پھر کسی کو لائن میں کھڑا کر کے تاڑی مار اڑانا، باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے، چلے ہی جانا ہے تو جھگڑا کیسا؟ حضور والا میں لیکچر یہاں ختم کروں گا۔